حامدن و مسلین اما بعد، اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی چیز زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ چاہے کسی فرد کا معاملہ ہو، تنظیم یا تحریک کا معاملہ ہو یا ملک کا معاملہ ہو، بغیر پیسے کے کوئی تنظیم اور تحریک اور کوئی ملک نہیں چلتا۔ اس لیے جہاں تک معاملہ زکوٰۃ کا ہے، وہ ملک کے لیے ایک معیشت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ قرآن نے بار بار زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس بات کو بار بار دہرایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، کہ یہ بات بھی بتا دیا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، یہ کن لوگوں کو ملے گا۔ 8 مصارف بتا دیا، مگر قرآن میں کہیں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ کس چیز کی زکوٰۃ دی جائے گی اور کتنی دی جائے گی۔ یہی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کو بغیر احادیث کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے منکرین اور منکرین حدیث جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس بات کے لیے مجبور ہیں کہ بغیر احادیث کے قرآن کو نہ سمجھ سکیں۔ تو قرآن کریم میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے اور مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، مگر اس بات کا ذکر نہیں کہ کس چیز کی زکوٰۃ دیں گے اور کتنی دیں گے۔ اس کی تمام تر تفصیلات احادیث کے اندر ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یاخذ من کل 20 دینارا نصف دینار، کیا مطلب 20 دینار سے آدھا دینار لیتے تھے۔ یعنی گویا کہ اس زمانے میں جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کو دینار کہتے تھے، اور اگر کسی آدمی کے پاس 20 دینار ہے تو اس سے آدھا لیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں اگر آپ دینار کو دیکھیں تو جیسا کہ اس کی قیمت اور اس کے وزن کو اندازہ کیا گیا تو 1 دینار 4.25 گرام ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 20 دینار کا 85 گرام ہو جائے گا، اور 85 گرام کی کل کے سونے کے ریٹ کے لحاظ سے اس کی قیمت ہوتی ہے 7,48,000 روپیہ، تقریباً 7.5 لاکھ۔ اور اس میں اگر آپ 2.5% نکالتے ہیں، جیسا کہ اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے، تو ہو جائے گا وہ 18,700 روپیہ۔ تو گویا کہ سونے کا یہ نصاب ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونا 85 گرام ہے تو اس 85 گرام سونے میں 2.5 گرام یعنی 2.5% کے لحاظ سے آپ کو دینا ہے۔ اور اس طریقے سے آج کے ریٹ کے لحاظ سے، کیونکہ ریٹ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور اس کی قیمتیں کم و زیادہ ہوتی رہتی ہیں، تو اگر ایک آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہے تو اس کو تقریباً 18,700 روپے دینا پڑے گا، اور اگر زیادہ ہے سونا تو اور زیادہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر 85 گرام سے کم سونا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔
اور اسی طریقے سے چاندی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لیس فیما دون خمس اواق صدقہ من الورق، کہ چاندی کے اندر 5 اوقیے سے کم میں نہیں ہے۔ ایک اوقیہ جو ہوتا ہے 40 درہم کا ہوتا ہے، تو 5 اوقیہ کا مطلب 200 درہم ہو گئے، اور 1 درہم جو ہوتا ہے 2.975 گرام، یعنی تقریباً 3 گرام۔ اس طرح اگر آپ چاندی کو دیکھیں گے تو 595 گرام اگر ایک آدمی کے پاس چاندی ہے، 595 گرام اگر چاندی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور 595 گرام جو کل ابھی ریٹ تھا 98 روپیہ گرام، اور اگر 98 روپیہ گرام کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً 58,310 روپیہ کی یہ چاندی ہوگی، اور اس میں جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو 1458 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو یہ سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، چونکہ ہر سال لوگ بار بار اس بات کو پوچھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سامنے رہنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس اور ہماری عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں یہ خالص سونے کا نہیں ہوتا، اس میں کچھ دوسرے کیمیکل ملائے جاتے ہیں تب جا کے وہ بنتا ہے یا بنایا جاتا ہے، اس لیے اس میں تقریباً 10-12 گرام دوسری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر 100 گرام سونے کا زیور لے کر جائیں گے سونار کے پاس اور اس سے پوچھیں گے کہ اس میں اوریجنل سونا کتنا ہے تو آپ کو بتائے گا وہ۔ تو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے زیور کو لے کر جا کے سونار سے سمجھ لیں کہ اگر واقعی 85 گرام اس کے اندر سونا ہے تو ٹھیک ہے زکوٰۃ دیں گے، اور 85 گرام سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ تو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ہمارے پاس جو نوٹ ہے جو کاغذ کی شکل میں ہے، اس نوٹ کی ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ہم لوگ جب اپنے نوٹ کی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس وقت یہ مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طریقے سے نکالیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم تھے، کلاس میں ایسی بات چلی تو مولانا صفی الرحمن صاحب جو صاحب رحیق المختوم ہیں ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں چاندی کا اعتبار کریں گے، اس لیے چاندی کا اعتبار کریں گے کہ اسی میں بھلائی ہے عام لوگوں کی، فقراء اور مساکین کی، غریبوں کی، کیونکہ کم روپے میں آدمی کے پاس ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کے پاس آج کے لحاظ سے 58,310 روپیہ ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چاہے سونے کا معاملہ ہو یا چاندی کا یا کیش نوٹ کا، وہ تمام چیزیں جب 1 سال گزر جائیں گی، یعنی مان لیں اگر ایک آدمی کے پاس 85 گرام سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا، یا 595 گرام چاندی ہے اس پر 1 سال گزر گیا، یا 58,310 روپیہ کیش ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا، تب جا کے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر 1 سال گزرا نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاندی کا نصاب مانیں، جیسا کہ ماہرین فقہاء اس بات کے قائل ہیں، تو اگر ایک آدمی کے پاس 58,310 روپیہ ہے آج کے ریٹ کے لحاظ سے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اس میں سے جو 2.5% زکوٰۃ ہوگی وہ 1458 روپے ہوگی، یا آپ تو کیلکولیٹر کا زمانہ ہے کوئی بھی اس کو آسانی سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اور میں نے جمعہ بتایا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شہر زکاتکم،
کہ یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، اور جب زکوٰۃ کا مہینہ ہے تو اس میں آدمی کو اپنی زکوٰۃ نکال دینا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر کوئی آدمی پہلے بھی نکالے تو نکال سکتا ہے۔ پہلے نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے بہت سارے غریب مسکین ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی مجھ کو ضرورت ہے، مگر اس کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے اور اپنا نوٹ کر لے کہ میں نے 5,000 دیا، 10,000 جو بھی دیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو بھی آئے اس کو بھی دیا اور نوٹ کر لیا۔ اب جب رمضان آئے تو جو اپنا وہ حساب کرے گا، فرض کر لیجئے کہ اس کو 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینا ہے اور 20,000 روپیہ وہ دے چکا ہے، تو گویا کہ اس میں سے وہ مائنس کر دے گا کہ 20,000 دے چکا ہے اور 1,80,000 روپیہ اور اس کو دینا ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی پہلے بھی دے سکتا ہے اور اس کو بعد میں مائنس کر سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ اور اصول ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے اصولوں کو سمجھنے اور پابندی سے ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔